السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ کرتے ہیں بلٹن کا آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور لگژری گاڑی میں تصادم کے بعد خاتون کی ہوائی فائرنگ کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق خاتون نے گاڑی کو نقصان پہنچنے پر فائرنگ کی۔ قریب موجود پولیس موبائل موقع پر پہنچی۔ خاتون کو فائرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ ٹریلر ڈرائیور بھی حراست میں ہے۔ خاتون کے خلاف مقدمہ سرکار کی مدعیت میں تھانہ پی آئی بی کالونی میں درج کیا گیا ہے۔ خاتون کے قبضے سے برآمد اسلحہ 31 دسمبر 2023 کو ایکسپائر ہو چکا تھا۔ خاتون نیو کراچی کی رہائشی اور ایک گارمنٹس فیکٹری کی مالک ہیں۔ تو دوسری جانب کراچی کے علاقے فقیرہ گوٹ میں حاملہ خاتون کے قتل کا معاملہ ہے۔ خاتون کا شوہر ہی قاتل نکلا۔ ملزم نے گزشتہ روز ڈکیتی مزاحمت میں قتل کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی میں خاتون کے قتل کا معمہ حل، شوہر ہی بیوی کا قاتل نکلا۔ شوہر نے اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کیا، ڈکیتی مزاحمت کا رنگ دے دیا۔ فقیرہ گوٹ کے رہائشی شخص نے اپنی حاملہ بیوی کو قتل کیا اور پھر واویلا مچا دیا کہ بیوی کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جائے وقوع درست نہیں بتائی۔ خاتون کی موت کہیں اور ہوئی، ملزم نے کچھ اور بتائی۔ چاند بنگلے کے راستے جیسے آگے آدھے پہ پہنچے تو بندے آئے 70 بائک پہ، ان لوگوں نے ہمارے سے ہاتھا پائی کی، مطلب میرے سے موبائل لے رہے تھے، میرا موبائل لے لیے۔ بیگم سے وہ مانگ رہے تھے پرس، انہوں نے نہیں دیا، پیچھے ہو گئے۔ تو اسی چکر میں وہ آگے بڑھ رہے تھے، میں ہاتھ روکا تو بیگم نے ان کو دھکا دیا، ایک مشہور کر دیا۔ معاملے کو مشکوک جانتے ہوئے پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ ملزم کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ قتل کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ کراچی شہر میں جرم کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ مختلف علاقوں میں فائرنگ، پولیس مقابلے اور پراسرار اموات کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ کہیں پولیس مقابلے میں ڈاکو مارے گئے تو کہیں زمین کے تنازع پر خون بہا۔ تفصیلات دکھائیں گے اس رپورٹ میں۔ غازی گوٹ اسکیم 33 میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق سادہ لباس اہلکار علی حیدر نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ کی اور ملزمان سے اسلحہ اور شہریوں سے لوٹا گیا سامان بھی برآمد کیا۔ اہلکار نے کہا ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے، تبھی حاضر دماغی سے دونوں کو موقع پر مار دیا۔ اسٹیل ٹاؤن میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے عبدالستار نامی شخص جان کی بازی ہار گیا، جبکہ عظمت اللہ زخمی ہوا۔ ملیر سٹی پولیس نے عارب خاص خیلی گوٹ میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واقعے میں حمزہ نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا تھا۔ ہجرت کالونی میں گھر سے 15 سالہ لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ کورنگی بلال چورنگی کے قریب مٹی میں دبی لاش ملنے کا معاملہ بھی سامنے آیا، جہاں نشے کے عادی افراد زیر زمین تاریں چوری کرتے ہوئے مٹی تلے دب گئے۔ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ متوفی کی شناخت 36 سالہ کاشف کے نام سے ہوئی۔ تو ادھر کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خاتون کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سائٹ تھانے میں شوہر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ متن کے مطابق خاتون شوہر کے ساتھ چیک اپ کے لیے نکلی تھی۔ 2:45 بجے مسلح ملزمان نے خاتون سے پرس چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکو نے گولی مار دی، جس سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مقتولہ کا 9 سال کا بیٹا اور 4 سال کی بیٹی ہے۔ کراچی میں 2025 کے دوران ڈاکو 27 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری 23 جنوری کو ڈمپر تلے آ کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے گھر پہنچے۔ متوفیہ کی تینوں بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ کہا حمایت کریں تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے متاثرہ خاندان کو 80 گز کے پلاٹ کی فائنل بھی دے دی گئی ہے۔ انہوں نے ڈمپر تلے کچلے جانے والوں کے لواحقین کو گورنر ہاؤس بھی بلا لیا ہے۔ کہا تمام لواحقین کو پلاٹس دیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کیا کہا، مہاجر کلچر ڈے میں کے حوالے سے بھی یہ بھی آپ کو سنائیں گے، ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ 12 اپریل کو دوپہر 2 بجے اس شہر میں جتنے لوگ ڈمپر تلے کچلے ہیں یا ٹینکر تلے کچلے ہیں، ان کے لواحقین گورنر ہاؤس آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں، ان کے تمام کوائف لکھے جائیں گے۔ سب کو ایک ایک پلاٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ میں 2 مہینے بعد اگر آیا تو ان تینوں بچیوں کے ایڈمیشن لے کر آیا ہوں۔ میں اگر 3 مہینے بعد آیا تو آج سے مہینے کے جو پیسے یہ کماتا تھا اتنے پیسے اس کو ہر مہینے ملیں گے۔ مہاجر نعرہ لگے گا۔ میں نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں 77 سال کے بعد مہاجر ثقافت، مہاجر کلچر ڈے کا پروگرام کیا ہے۔ میں اس شہر کا بیٹا ہوں، میں بھی مہاجر ہوں۔
تو دوسری جانب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ خبروں میں آنے کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. کیا انسانی جان کی قیمت صرف ایک پلاٹ یا پریس کانفرنس ہے؟ بول سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیکی کا مقصد صرف دنیا کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں گھر جا کر پریس کانفرنس نہیں کرتی بلکہ عملی کام پر یقین رکھتی ہیں. صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا؟ میرے خیال میں وہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، ہیڈ لائن بنانے کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. مجھے حیرت ہی ہوتی ہے، ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں ڈمپر کے سامنے خود آ جاؤں گا اور یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی، پھر وہ ایک دن پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں ان کو پلاٹ دے دیتا ہوں 80 گز کا یا 40 گز کا یا 100 گز کا. یا انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہے؟ کیا انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ مذمت ہے؟ کیا انسانی جان کی قیمت کیا وہ 80 گز کا پلاٹ ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس عہدے پر وہ فائز ہیں ان کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. کراچی میں ہیوی ٹریفک سے شہریوں کی اموات، حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں ہو سکے. سلسلہ ڈمپر کے سامنے کھڑے ہونے کے بیانات سے شروع ہوا اور جان کی بازی ہار جانے والوں کی زندگی کی قیمت صرف ایک پلاٹ پر ختم ہو گیا. اگر اب یہ نہیں رکا، ان ڈمپروں کو روکنے کے لیے آپ کو یہ گورنر ڈمپروں کے آگے نظر آئے. ٹریفک حادثات میں شہریوں کی موت کی قیمت صرف ایک پلاٹ. حادثات کی روک تھام کے لیے ڈمپر کے سامنے کھڑے ہونے کے بیانات داغے گئے. ایک بار نہیں، تین بار ببانگے دہل گورنر سندھ نے کہا حادثات نہ تھمے تو وہ ڈمپر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ڈمپروں کو روکنے کے لیے آپ کو یہ گورنر ڈمپروں کے آگے نظر آئے. پھر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان ڈمپروں کے آگے کھڑا ہو جاؤں. پھر یہ گورنر سندھ آپ کو ڈمپرز کے آگے کھڑا ہوا نظر آئے گا. لیکن ایسا نہ ہوا. حادثات ہوتے رہے، شہری جان سے جاتے رہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. مگر گورنر سندھ کبھی بھی کسی بھی ڈمپر کے سامنے کھڑے نظر نہیں آئے. ڈمپر کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈائیلاگ پرانا ہوا تو گورنر سندھ نے حادثات میں جانیں گنوانے والوں کے لیے پلاٹس کا اعلان کر دیا. اس شہر میں جتنے لوگ ڈمپر تلے کچلے ہیں یا ٹینکر تلے کچلے ہیں، ان کے لوائقین گورنر ہاؤس آ جائیں، ان کے تمام کوائف لکھے جائیں گے. سب کو ایک ایک پلاٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسانی جان کی قیمت چند لاکھ کا پلاٹ ہے؟ حادثات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کے بجائے جان سے جانے والوں کے لواحقین کو پلاٹ کا اعلان کرنا کافی ہے؟ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیا ارباب اختیار شہریوں کی موت کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو ادھر شارع فیصل پر تیز رفتاری گاڑی کی ٹکر سے میاں بیوی کی ہلاکت کا واقعہ. پولیس نے گرفتار ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا. عدالت نے پوچھا 8 دن کا ریمانڈ دیا تھا، ملزم کی عمر کے تعین کا حکم دیا تھا. رپورٹ کہاں ہے؟ تفتیشی افسر نے کہا جس دن ریمانڈ ملا اسی دن ملزم کو عمر کے تعین کے لیے اسپتال لے کر گیا تھا، لیکن عید کی چھٹیوں کی وجہ سے رپورٹ نہیں مل سکی. تفتیشی افسر نے بتایا کہ گاڑی کا مالک بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. شریک ملزم کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے. سماعت کے دوران مدعی مقدمہ اور ملزم کے وکلا کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. عدالت نے ملزم انیق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملک میں ٹریفک حادثات، معصوم جانیں چلی گئیں. میلسی میں تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. ایک ہی خاندان کے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. جاں بحق افراد میں باپ، بیٹی اور نواسی شامل ہیں. سوات کے نواحی علاقے میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. پولیس نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. شیخوپورہ میں کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہو گیا. حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. پولیس نے ملزم ارمغان کے والد کو عدالت میں پیش کر دیا ہے. تفتیشی افسر کی چالان جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا. عدالت نے آئندہ سماعت تک چالان جمع کرانے کا حکم دیا ہے. عدالت نے مقدمات کی سماعت 10 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. کامران قریشی پر غیر قانونی اسلحہ اور منشیات رکھنے کا الزام ہے. ملزم ساحر حسن کو بھی منشیات کیس میں عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن تفتیشی افسر پیش نہیں ہوا. عدالت نے سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی. عدالت نے پروسیکیوشن کے اعتراض کے بعد عبوری چالان پولیس کو واپس کر دیا تھا. ملزم ساحر حسن عدالتی ریمانڈ پر اس وقت جیل میں ہے. تو ادھر کراچی کے علاقے مواج کوٹ میں عید کے تیسرے روز کھلے مین ہول میں گر کر کم سن بچہ جاں بحق ہو گیا. واقعے کی CCTV بول نیوز نے حاصل کر لی.
मेयर कराची के दावों के बरक्स खुले मेन होल जाने लेने लगे। मवाज कोर्ट में खुले मेन होल में गिरकर एक और बच्चा 3 साला अब्दुर्रहमान जाँ बहक हो गया। ईद के तीसरे रोज नन्हे बच्चे को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। बच्चा मेन होल की तरफ पहुंचते हुए किसी और जानिब देख रहा था और मेन होल में जा गिरा। इतराफ में शहरियों के होने के बावजूद किसी ने नन्हे बच्चे को गिरते हुए नहीं देखा। वालिदैन इंसाफ के तलबगार कहते हैं बच्चे का खून किसके हाथ पर तलाश करें। कराची के इलाके एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लगने का वाकया हुआ। शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकार बिलाल तनोली के घर पर इस वक्त सोग का समा है। अहले खाना गम से निढाल है। बिलावल छुट्टी पर था, इमरजेंसी की सूरत में मौके पर पहुंचा था। मजीद तफसीलात जानते हैं साद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। कराची का बेटा फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद। रेस्क्यू बिलाल तनोली फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान शदीद जख्मी हुआ था। बिलाल तनोली 2 साल कबल रेस्क्यू 1122 में भर्ती हुआ। हादसे के रोज वो छुट्टी पर था। इमरजेंसी की इत्तला मिलने पर रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देने पहुंचा। 1122 वाले दफ्तर में ईद मिलने के लिए सिविल कपड़ों के अंदर था, तो वहाँ से वो चला गया इमरजेंसी की सूरत में। एहसनाबाद फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, तो राड लगा उसके सर में, तो शदीद चोट आई। उसके बाद वो शहीद हो गए। पिछले 1.5 साल से वो जो है ना 1122 में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और कल जो है ना इस हादसे में जो है ना उनकी वफ़ात हुई है। फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद बिलाल की कुर्बानी से साथी एहलकार और इलाका मकीन गमज़दा हैं। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, दोस्तों और अहले मोहल्ला की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिलाल तनोली की शहादत फर्ज शनासी, बहादुरी और ईसार की एक रोशन मिसाल बन गई है। गुज़िश्ता रोज़ एहसनाबाद गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग में रेस्क्यू 1122 के नौजवान बिलाल तनोली ने अपनी जान का नजराना पेश किया। साथ ही साथ रेस्क्यू 1122 सिंध के पहले शहीद होने का एजाज़ भी हासिल किया। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद शरीफ, बोल न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि कराची में वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की लाइन से एक बार फिर पानी रिसने लगा है। 84 इंच की लाइन गाजी गोट के मुकाम पर लीक हुई है। सफूरा के इलाके गाजी गोट में लाइन तीसरी बार लीक हुई। अफगान पुनःगुज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तुरखम के रास्ते 777 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान डिपोर्ट किए गए हैं। इमीग्रेशन हुकाम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को तुरखम बॉर्डर भेजा गया है। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा और दीगर शहरों से अफगान खानदानों की वापसी अमल में लाई जा रही है। रज़ाकाराना वापसी की मोहलत ख़त्म होने के बाद मुल्क बदरी का अमल तेज़ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। तरसीलात को 36 अरब डॉलर्स तक लेकर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि शरह सूद में मजीद कमी की जाए। जून के आखिर तक टैक्स टू GDP शरह 10.6% हासिल कर लेंगे। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है। 24 इदारे निजकारी के लिए कमीशन के हवाले किए हैं। बिजली के शोबे में आप मजीद बेहतरी की खबर सुनेंगे। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ पर बातचीत के लिए पैकेज तैयार कर रहे हैं। आए हैं पिछले 3 से 4 महीने में। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैव गॉन अप टू 83%। इफ वी स्टे ऑन दिस ट्रैजेक्टरी तो इंशाल्लाह we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high. बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, and I think that is a very critical question, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। क्रिप्टो वाली हमने डिस्कशन आगे हम लेकर जा रहे हैं, लेके क्यों गए हैं, राइट? इसमें काफ़ी वी हैव टू प्रोसीड विद कॉशन, बिकॉज काफ़ी इस पे लोगों की जो है रिजर्वेशंस रही हैं इन द पास्ट। स्पेशली वी हैव टू बी केयरफुल कि हम FATF से बाहर निकले हैं। सऊदी अरब ने हज सीज़न के तहत पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीज़ा पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। पाबंदियां जून के वस्त में ख़त्म होने का इम्कान है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया है।
اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بانی پی ٹی آئی کو جیب کترا قرار دے دیا ہے. کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید بریفنگ دینے آتے تھے تو بانی پی ٹی آئی موجود نہیں ہوتے تھے. اب کہتے ہیں سیکیورٹی کی میٹنگ میں پارٹی نہیں جائے گی جب تک کہ میں خود نہیں جاتا. خواجہ آصف نے مزید کہا موجودہ حکومت نے کرپشن کے کھنڈرات کے اوپر ایک عمارت کی تعمیر شروع کی ہے. دن رات محنت کی اور مسائل حل کیے. کہ وہ وقت تھا وزیر اعظم تھا اور میٹنگوں میں شرکت نہیں کرتا تھا. اب کہتا ہے کہ میری پارٹی نہیں جائے گی تب تک میٹنگ کے اندر سیکیورٹی کٹ میں جب تک مجھے نہیں لے کے جائیں گے. ترقی کا سفر جاری رہے گا. شہباز شریف نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے پچھلے 2 سال کے اندر. میں اس کے IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ میٹنگوں میں بھی 1-2 دفعہ مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے. وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس معاشی سفر میں جو معجزے دکھائے ہیں وہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہتر ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. نواب شاہ میں صحت کی سہولتیں دستیاب نہیں تھی اس لیے پیر کی رات انہیں کراچی لایا گیا. ڈاکٹر عاصم حسین نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بتاؤں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. سوشل میڈیا اور بھارتی چینلز بے بنیاد من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں. صدر کی طبیعت اب ٹھیک ہے. نواب شاہ میں اتنی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ان کو کراچی لانا پڑے گا. منڈے کی رات ہم ان کو کراچی لے آئے اور یہاں پہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ شروع کیے اور اللہ کے فضل سے گریجولی ان کے مارکرز حالات فزیکل حالات سب بہتر ہوتے چلے گئے ہیں اور اب وہ بہت بہتر ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے اور پھر یہاں کا سوشل میڈیا بھارت کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن آمنے سامنے آ گئے. عظمہ بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کینال کے معاملے پر سیاست کرنا آتا ہے. عقل مند انسان عظمہ بخاری جیسا بیان نہیں دے سکتا. میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں پر رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. چیئرمین صاحب نے بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ جو ایک سندھ کا ایک برننگ ایشو ہے کینالز کا اس پہ ایک واضح ایک پالیسی بیان دیا جو کہ بہت ہی اسٹرانگ میسج تھا سب کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں کینالز کو بننے نہیں دیا جائے گا. وہ اگر جو ہے وہ فاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. یہ مطالبہ ہمارا کل بھی تھا, ہمارا آج بھی اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی یہ کروا کے رہے گی. تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ پھر جو آج جن لوگوں کو کچھ سیاست کرنے کا, کچھ ٹی وی پہ آنے کا, کچھ سوشل میڈیا پہ آنے کا موقع مل گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا. تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے اختلافات میں مزید شدت آ چکی ہے. عاطف خان نے بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. اسد قیصر بھی علی امین گنڈاپور پر صوبائی معاملات پر فوکس کرنے کا مشورہ دے چکے ہیں. تحریک انصاف کی سینئر قیادت میں اختلافات شدید ہو گئے. علی امین گنڈاپور کی بیان بازی نے رہنماؤں کو پریشان کر دیا. پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان نے علی امین کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. پارٹی میں اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے بیانات جاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تیمور سلیم جھگڑا اور شہرام ترکئی بھی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے. اس سے پہلے اسد قیصر بھی علی امین گنڈاپور کو بیان بازی کے بجائے صوبائی معاملات پر توجہ دینے کا مشورہ دے چکے ہیں. اور ہفتے کی چھٹی کے باوجود وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کراچی میں ڈریپ کے دفتر کا دورہ کیا ہے. اس دوران انہوں نے عملے کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی صدارت بھی کی. میٹنگ میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو مزید مؤثر بنانے اور عوام کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. وزیر صحت نے ڈریپ کے دفتر کے دورے میں کام کا جائزہ لے کر بہتری کے لیے اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی بات چیت کی.
بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے۔ 265 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا۔ بابر اعظم ایک بار پھر 50 رنز کی ذاتی اننگز کھیل کر ٹیم کے کام نہیں آ سکے۔ قومی ٹیم کو آخری میچ میں 43 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بولنگ اور فیلڈنگ کے ساتھ ساتھ قومی ٹیم نے خراب بیٹنگ کی روایت بھی برقرار رکھی۔ اور ناظرین، کس کس کو روئیں، جتنا بڑا نام اتنا ہی چھوٹا کام۔ پاکستانی بلے بازوں نے نیوزی لینڈ کے ہاتھوں بدترین شکست پر کیا کیا کارنامے انجام دیے، دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ پاکستانی بلے باز ٹھہرے دغا باز۔ نہ بابر پاکستان ٹیم کے اعظم بن سکے، نہ امام الحق مقابلے میں امامت کر سکے۔ رضوان ہو یا عثمان ہدف کے تعاقب میں رہے پریشان۔ طیب ہو یا عبداللہ سبھی نے کیا رسوا۔ بابر اعظم نے 3 میچز میں 2 نصف سینچریاں بنائیں، لیکن اپنے لیے ہار جیت کو کھیل کا حصہ قرار دینے والے کپتان محمد رضوان کے حصے میں ہار ہی آئی۔ ہدف کے تعاقب میں 3 بار کریز پر آئے اور صرف 72 رنز بنا سکے۔ امام الحق شاید کسی ضروری کام سے نیوزی لینڈ گئے تھے، پوری سیریز میں صرف 4 رنز بنا سکے۔ عثمان بھی بلہ تھام کر رہے پریشان، اپنے کیریئر میں صرف 51 رنز کا اضافہ کر سکے۔ اوپنر عبداللہ شفیق کی 3 میچز کی کہانی 70 رنز پر کلوز ہوئی۔ سلمان آغا نے 3 میچز میں 78 رنز کا مجموعہ داغا۔ طیب بھی تیش میں آئے، 3 میچز میں پورے 47 رنز بنائے۔ تو دوسری جانب نیوزی لینڈ میں پوری قومی کرکٹ ٹیم کی 0 کارکردگی، سب ہی کھلاڑی تنقید میں آ گئے، لیکن امام کے چہرے پر لگنے والی گیند نے انہیں تنقید سے بچا لیا۔ نہ امام الحق کو بیٹنگ کرنا پڑی، نہ ہی نیوزی لینڈ کے بولرز کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں زخم کیے امام فینس کی نظروں میں گرنے سے بچ گئے۔ کارکردگی کا گراف نیچے ہو تو چوٹ ہی کام آتی ہے، ورنہ امام کی بیٹنگ دیکھ کر تو گیند بھی شرما جاتی ہے۔ امام الحق کے جبڑے سے بال کی ملاقات کیا ہوئی، کھلاڑی کو چین کی بانسری بجانے کے لیے لمبی چھٹی مل گئی۔ پاکستانی بیٹسمین امام الحق نے شکر ادا کیا کہ آخر کار ریٹائرڈ ہرٹ ہو ہی گئے۔ گیند زور سے لگی اور ڈاکٹر نے 2 ہفتے کا مکمل آرام تجویز کر دیا۔ شائقین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا بھلا ہو، تنقید کے طوفان سے امام کو بہترین چھٹی ملی۔ خود امام الحق نے بھی شاید دل میں یہی کہا ہو کہ شکر ہے کوئی تو بہانہ ملا کہ کارکردگی نہ صحیح چوٹ کا دکھڑا تو سنا سکوں۔ اس کے علاوہ افغان شہری نیوزی لینڈ میں بھی پاس نہائی اسٹیڈیم میں فین کی قومی کرکٹر سے بدتمیزی، آوازیں کستے پر خوشدل شاہ نے شائقین کو منع کیا۔ افغان شائقین نے نازیبا الفاظ ادا کیے۔ خوشدل شاہ نے ہاتھا پائی کی بھی کوشش کی۔ پاکستان ٹیم کی شکایت پر شائقین کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے نیا قدم۔ سی ڈی اے کے اسپورٹس اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ نے اسلام آباد میں ابھرتے ہوئے کرکٹرز کے لیے 2 روزہ اوپن ٹرائلز کا انعقاد کیا ہے۔ اوپن ٹرائلز کے انعقاد کا مقصد گریڈ 2 لیول کرکٹ کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب میرٹ پر کرنا ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیموں کو منتخب کیا جائے گا۔ اس دفعہ جو ٹیم ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ وہ گریڈ 2 میں اس کو ہم کمپیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری پوری کوشش ہوگی اور ویل گیو اور 110% ایفرٹ کریں گے۔ باقی رزلٹ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ ہم گریڈ 1 میں آئیں انشاءاللہ۔ سی ڈی اے کے ٹرائلز جاری ہیں اور بڑے میرٹ پہ یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں چیئرمین محمد علی رندھاوا صاحب کے، جنہوں نے یہ ٹرائلز کی ہیں تاکہ ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ پروموٹ اور سی ڈی اے کی طرف سے کھیل سکے۔ میں یہاں سی ڈی اے کا ٹرائل دینے آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹرائل ہو رہی ہے، اوپن ٹرائل ہو رہی ہے، میرٹ کا سلیکشن ہے اور بہت بہترین گراؤنڈ ہے اور بہت اچھی سلیکشن ہو رہی ہے، اور میں اس کے لیے سی ڈی اے کے جو چیئرمین محمد علی رندھاوا ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسی اپرچونٹی دی ہے ینگسٹر کو کہ وہ آئیں اور اس میں ٹرائل دیں، اور جو میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ وہ سلیکٹ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن کا آغاز کراچی ڈی ایچ اے کریک کلب میں ہو گیا ہے۔ عالمی چیمپئن شپ میں دنیا کے 22 ممالک کے 62 کھلاڑیوں نے حصہ لے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مریم حسن کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں پہلی انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا ڈی ایچ اے کے اشتراک سے شاندار آغاز۔ افتتاحی تقریب میں سینئر نائب صدر پاکستان اسکواش فیڈریشن ایئر مارشل کاظم حماد سمیت دیگر کی خصوصی شرکت۔ افتتاحی تقریب سے سینئر نائب صدر پی ایس ایف ایئر مارشل کاظم حماد نے کہا، اس ایونٹ سے پاکستان میں اسکواش کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ That this championship will be a resounding success, a stepping stone towards even greater milestones for squash worldwide, and finally, the game of squash will win. چیمپئن شپ میں دنیا کے 22 ممالک سے 64 کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔
پاکستان سے نور زمان اور حمزہ خان ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ کھلاڑیوں نے پاکستان میں ورلڈ چیمپئن شپ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، اپنے ملک کی عالمی ایونٹ میں نمائندگی باعث فخر ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور ہمارے ینگسٹرز کو بھی گڈ میسج جائے گا کیونکہ یہ پوری دنیا میں لائیو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی انسپائر ہو کے تو اسکواش کھیلیں گے اور محنت کریں گے۔ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ٹو ویئر بی اے فلیگ بیئرر اور پاکستان کلر اپ پہنے اور اپنی کنٹری اور اپنے نیشن کو ریپرزینٹ کریں۔ So I think it's the first time for the World Under-23 to be compete squashes in Olympics, so I mean it's good exposure. کھلاڑی PSA رینکنگ پوائنٹس اور $60,000 جیتیں گے۔ عالمی چیمپئن شپ 6 تا 10 اپریل تک کراچی کریک کلب میں جاری رہے گی۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ مریم حسن، بول نیوز، کراچی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاج، ہینڈز آف کے عنوان سے احتجاج۔ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں ٹرمپ مخالف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی صدر کا ٹیرف پلان دنیا کے لیے وبال جان بن گیا۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر ایلن مسک کے خلاف امریکی سڑکوں پر نکل آئے۔ واشنگٹن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ ٹرمپ مخالف نعرے بازی کی گئی۔ امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیز واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ میں بھی امریکی صدر کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ فرانس، جرمنی، پرتگال، اسپین، میکسیکو کے عوام بھی امریکی ٹیرف پالیسیوں پر شدید غم و غصے میں ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایتھنز میں ریمپ پر ماڈلز کے جلوے، سنگ مرمر کے پس منظر میں نت نئے ڈیزائنز اور بہترین رنگوں کے امتزاج سے مزین پہناووں کی نمائش کی گئی ہے۔ حاضرین نے شاندار کلیکشن کو سراہا۔ ایونٹ میں پیش کیے گئے ڈیزائنرز کو برانڈ کریٹو ڈائریکٹر کورن گسٹافسن نے بدلتے فیشن ٹرینڈز کے ساتھ ہم آہنگ قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔